بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر۔ ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اور چینل۔ تو گائز، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم ایک بہت ہی اچھا واقعہ دیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انسانی گوشت لانے کیوں کہا تھا۔ تو ہم اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھنے جا رہے ہیں، تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے اور بہت اچھا ہونے والا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیں، کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی؟ مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زور و قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دو۔ وہ عورت اپنے گھر کے باہر آئی تو دیکھا وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ سے فرمانے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ سن کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن پہلے تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو رضامند نہ ہوا۔
پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برتن سے بھر دیا، یعنی کہ اپنے جسم کا گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر وہ برتن اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا، یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے۔ اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ جب تک اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا، بس سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اسی لیے بارش برسائی۔ ماشاءاللہ، کتنا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی واقعات کی ویڈیوز وقتاً و وقتاً ملتی رہیں گی۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ تو گائز، یہی تھے آج کا ویڈیو، اور واقعات اس میں 2 واقعات بتائے گئے جو کہ بہت ہی اچھے، دل کو چھو لینے والے واقعات تھے، بیکاز اس میں اللہ کی رحمت، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو دعا ہوتی ہے اس سے مقدر بھی بدلا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، بٹ اس فقیر کی دعاؤں سے اللہ نے اس عورت کے مقدر میں جو ہے 4 بیٹے لکھ دیے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ تو۔ اور میں تو یہ چیز سوچ رہا ہوں یار، مطلب اب پرانے سمے میں لوگوں میں کتنے ان کی قسمت کتنی اچھی ہے، کتنی تقدیر اچھی ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے نبیوں کو دیکھا ہوا ہے، اور ان نبیوں کو دیکھا ہوا جو سیدھا اللہ سے بات کرتے تھے، ہے نا؟ تو اب کے ٹائم میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مطلب لوگ تو ان نبیوں کو بھی سپنے میں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں کہ ہمارے سپنے میں آ جاؤ،
پر انہی کے سپنے میں آتے ہیں جن کا ایمان اچھا ہوتا ہے یا جو دل سے ان کو بلاتے ہیں تب۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی 1,24,000 نبیاں ہیں، ان نبیوں میں سے اللہ نے کسی بھی نبیوں سے ہم کلام نہیں، مطلب بات نہیں کیا، صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات کیا ہے۔ مطلب کہ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک صرف بات کیا، دیکھا نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھا نہیں، صرف بات کیا، صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا ہے، اور باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، بٹ اللہ نے ہم کلام کسی بھی نبیوں سے نہیں کیا ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے، اور ہمارے نبی سے جب وہ معراج پر گئے تھے۔ تو اور ایک اور جو دوسرا واقعہ تھا وہ تو بہت زیادہ اچھا تھا، بیکاز کہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ بارش نہیں برسا رہے تھے کیونکہ ایک نافرمان تھا، اس نے دل ہی میں توبہ کر لیا، تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت تھی کہ مطلب اس کے دل میں توبہ کرنے سے بھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے نا۔ اور اس واقعات کا جو ایک لاسٹ پورشن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی اٹھا بھی نہیں تھا اس مجمع سے، آپ نے بارش بھی برسا دیا، تو مجھے بتائیے کون سا آپ کا بندہ تھا تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے دل میں ہی توبہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے بارش برسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا بندہ تھا جس نے دل میں توبہ کر لی، تو اللہ اس پہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ میرا اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہے، مطلب ہمارا پرسنل ہے، تو اس میں مطلب اس کی راز کھول کے اس کو انسلٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک مطلب اللہ کی کتنی نعمت، کتنی رحمت ہمارے اوپر ہے، اور پھر بھی ہم اتنے نافرمان ہیں، ہے نا۔ تو سچ میں گائز بہت ہی اچھا واقعہ تھا، اور 2 واقعہ بتائے گئے مجھے تو پرسنلی بہت اچھے لگے، اور آئی ہوپ آپ کو بھی یہ واقعہ اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھے لگے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے، ہم اور واقعہ پہ ویڈیو بنائیں گے، تو وہ واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے، ہمارا ریئیکشن کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک کریے، اپنے دوستوں میں شیئر کریے۔ تو ملتے ہیں ایسے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔